تمام دوستوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ آج سے سلسلہ نبوت شروع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس کا حصہ اول آج آپ ملاحظہ فرمائیں، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ابو محمد، آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے اور آپ سب سے پہلے اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے 960 برس کی عمر پائی اور بوقت وفات آپ کی اولاد کی تعداد 1 لاکھ سے زائد ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا۔ عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا لمبا اور کتنا چوڑا تھا، تو اس سلسلے میں مختلف روایت ہیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ لمبا اور 3 ہاتھ چوڑا تھا۔ دوسری روایت کے مطابق 62 ہاتھ لمبا اور 4 ہاتھ چوڑا تھا۔ تیسری روایت کے مطابق 60 ہاتھ لمبا اور 7 ہاتھ چوڑا تھا۔ مندرجہ ذیل دعا کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے اپنی غلطی کا اقرار اور ندامت کا اظہار کیا تھا، اور یہ دعا خود اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے گناہ کر کے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے کتنے سال رو رو کے اللہ سے مغفرت طلب کی، اس امر پر علماء کی رائے الگ الگ ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 120 سال تک روتے رہے اور اللہ سے معافی مانگی، جبکہ دوسرے علماء کا خیال میں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے 300 سال تک اللہ سے معافی مانگی۔ بیان: حضرت آدم علیہ السلام کو آہن گیری کا علم حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا۔ کچھ علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی توبہ شفاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہوئی۔ توبہ کی قبولیت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو الہام ہوا کہ وہ اور ان کی بیوی حوا سرندیپ کے علاقے میں جا کے رہیں تاکہ تمہارے فرزند پیدا ہوں۔ اللہ کی رضا سے حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان آئے اور وہاں رہائش اختیار کی۔ ایک روز بحکم خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھائیں۔ لوہے کو پگھلانے کے لیے آگ کی ضرورت ہوئی تو رب سے ندا آئی، اے جبرائیل، دوزخ سے آگ مانگ لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگ حضرت آدم علیہ السلام کو لا کے دی تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہاتھ جل گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کو زمین پر ڈال دیا۔ آگ زمین کو چیرتی ہوئی دوبارہ جہنم میں چلی گئی۔ اس طرح 7 مرتبہ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آگ کو 7 دریائے رحمت سے دھو کر لاؤ تو آگ ٹھہرے گی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آگ لانے سے عاجز رہے۔ تب بحکم رب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو چمگاک کا پتھر سے آگ سلگانا سکھایا۔ آگ روشن ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام
کو کھیتی باڑی کے آلات بنانا سکھائے اور ایک جوڑا بیل کا بہشت عین البقر سے لا کے دیا تاکہ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کریں، اور اس کے بعد بحکم خدا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے ایک مٹھی گندم لا کے دی تاکہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی کھیتی باڑی کر کے اپنی غذا کو خود تیار کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہل جوتنا شروع کیا تو بیل کچ چلنے لگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو چھڑی مار لی تاکہ بیل تیزی سے چلے۔ بیل بولا، اے آدم، مجھ کو کیوں مارتے ہو؟ اگر تم کو عقل ہوتی تو اس دنیا میں آ کے نہ پھنستے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو غصہ آیا تو بیل کو چھوڑ کر وہاں سے چل دیے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، مجھ کو بیل کی باتوں سے رنج ہوا ہے۔ جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جو شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج اٹھائے گا۔ اب اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی پر رنج اٹھانا ہوگا، تبھی جا کے تم اللہ کی نعمتوں اس دنیا میں حاصل ہوں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دوبارہ ہل جوتنا شروع کیا۔ بیل نے کجی کی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو دوبارہ چھڑی ماری تو بیل نے روتے ہوئے رب العزت سے فریاد کی تو حضرت آدم علیہ السلام نے بیل کو چھوڑ دیا اور تنگ آ کر وہاں سے چل دیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام بولے، بیل نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے، اس نے رو رو کے رب کے سامنے میری شکایت کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، رب نے تم کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ بہشت میں بھی تم نے غلطی کی تھی، اب بھی غلطی کر رہے ہو۔ اب اگر غلطی آپ نے کی تو درست نہیں ہوگا۔ آپ جائیں اور اپنے کام میں مصروف ہو جائیں، میں بیل کے منہ میں مہر کر دوں گا، پھر وہ بات نہیں کر سکیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ ہل جوتنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کے دانے بکھیر دیے۔ جب گیہوں پک کے تیار ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کاٹا۔ اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ صرف 7 گھڑیوں میں ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو صاف کر کے کھانے کی کوشش کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا، گیہوں کو پیس کر پانی میں خمیر کر لیں اور اس سے روٹی بنا لیں۔ جب روٹی بن گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو کھانے کی کوشش کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آپ روزے سے ہیں، ابھی ٹھہر جائیں، سورج غروب ہو جائے تو کھا لیجیے گا۔ جب شام ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا نے خوب سیر ہو کے کھایا اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ دوسرے دن بھوک لگی تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ایک خال سیاہ سینے میں نمودار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ڈر گئے، ناگہاں کوئی نئی مصیبت یا ذلت تو نہیں آن پڑی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، آپ 2 روز تک روزہ رکھیں تو رب العزت آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائیں گے۔ ان 2 روزوں کے نام بیض ہے۔ 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کے روزے حضرت آدم علیہ السلام پر فرض ہوئے۔ یہ روزے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک فرض کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب ہندوستان میں آ کے آباد ہوئے تو بی بی حوا حامل ہوئیں اور انہوں نے ایک بیٹے
اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام قابیل رکھا اور بیٹی کا نام اقلیمہ رکھا گیا۔ بیٹی نہایت حسین و جمیل تھی۔ بی بی ہوا جب دوبارہ حامل ہوئیں تو ایک بار پھر ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو جنم دیا۔ بیٹے کا نام حابیل رکھا گیا اور بیٹی کا نام غازہ رکھا گیا، لیکن یہ بیٹی خوبصورت نہیں تھی۔ جب قابیل اور حابیل جوان ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، رب العزت نے آپ کو سلام پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ قابیل کی بہن کا حابیل سے اور حابیل کی بہن کا قابیل سے عقد کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے رب العزت کا حکم حابیل اور قابیل کو بتایا۔ قابیل نے انکار کیا اور کہا، میری بہن حسین و جمیل ہے، میں اپنی بہن حابیل کو ہرگز نہیں دوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، یہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو قابیل نے کہا، نہیں، بلکہ آپ حابیل کو پسند کرتے ہیں اور اسی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے بحکم اللہ تعالیٰ رب کے مرضی کے مطابق نکاح کروا دیا۔ اس کے بعد قابیل نے حابیل سے کہا، تم میری بہن کو طلاق دو، میں اس کو اپنے پاس رکھوں گا۔ حابیل نے کہا، ہرگز نہیں، یہ اب میری بیوی ہے، میرے والد نے اس سے نکاح کروایا ہے، میں اپنے والد اور رب العزت کی حکم عدولی نہیں کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب یہ سنا تو دونوں بھائیوں سے کہا، تم دونوں کوہ منع جاؤ اور اللہ کی راہ میں قربانی دو۔ جس کی قربانی بارگاہ رب العزت میں قبول ہوگی، اقلیمہ اس کی بیوی ہوگی۔ دونوں بیٹوں نے باپ کے حکم کے مطابق کوہ منع پر کئی بکریاں ذبح کر کے رکھ دیں اور اس کے بعد رب العزت سے دعا مانگی، اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما۔ اللہ نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا اور قابیل کی قربانی کو رد کیا۔ تب قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا کیونکہ تیری قربانی رب العزت کے ہاں قبول ہوئی ہے۔ تو حابیل نے کہا، قربانی اللہ نے قبول کی ہے، اگر تو ہاتھ چلائے گا تو کیا میں ہاتھ نہیں چلا سکتا، لیکن میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کوہ منع حاجیوں کا محل مناجات ہے۔ حج کے موقع پر آج بھی تمام حاجی اسی مقام پر قربانی کرتے ہیں۔ جب دونوں بھائی کوہ منع پر قربانی دے کے آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے قابیل، اب تیری بہن اقلیمہ حابیل پہ حلال ہوئی اور تجھ پہ حرام ہوئی۔ قابیل یہ بات سن کے چپ رہے اور حابیل کو قتل کرنے کی تدابیر سوچنے لگے۔ قابیل حابیل کا دشمن ہو گیا۔ شیطان نے ایک شخص کی صورت میں نمودار ہو کے ایک سانپ کو پتھر مارا، سانپ مر گیا۔ قابیل کو پتہ چل گیا کہ کس طرح کسی کو مارا جا سکتا ہے۔ شیطان یہ حرکت کر کے وہاں سے غائب ہو گیا۔ پھر قابیل نے سوتے ہوئے حابیل کو پتھر مارا جو اپنے بکری خانے میں آرام کر رہا تھا۔ اتفاقاً حضرت آدم علیہ السلام ان دنوں حج پر گئے ہوئے تھے۔ پتھر کی چوٹ کھانے سے حابیل مر گئے۔ قابیل خدا کی بارگاہ میں گنہگار ہو گئے۔ قابیل حابیل کی لاش کو لے کر در بدر پھرنے لگا۔ اللہ نے 2 کووں کو بھیجا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مارا، ایک گھڑے میں دبا دیا۔ قابیل نے اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے سے اتارا اور ایک گڑھا کھود کر حابیل کو اس گڑھے میں دفن کر دیا۔ قابیل حابیل کو قتل کر کے بہت شرمندہ تھے۔ اسی وقت رب کی ندا آئی، اے زمین
قابیل کو داب لے۔ زمین نے قابیل کو رانوں تک داب لیا۔ قابیل نے روتے ہوئے فریاد کی، اے اللہ، شیطان بھی تو مردود تھا، اس کو بھی زمین میں داب دیتا۔ رب کی ندا آئی، ابلیس نے خون ریزی نہیں کی تھی۔ قابیل بولا، بابا جان بھی تو گندم کھا کے گناہ گار ہوئے تھے، ان کو بھی زمین میں داب دیتے۔ رب کی ندا آئی، آدم علیہ السلام نے تیرے جیسی بے رحمی نہیں کی تھی اور نہ ہی کسی سے تعلق توڑا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے قابیل کو سینے تک گاڑ دیا گیا۔ تب قابیل نے کہا، اے میرے رب، میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ تو نے عرش پر لکھے ہوئے الفاظ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی وجہ سے تو نے میرے والد کی بخشش کی، مجھ کو بھی اس کلمے کے صدقے معاف کر دے۔ تب رب کی ندا آئی، اے زمین، قابیل کو چھوڑ دے۔ اسی وقت رب نے ایک فرشتہ قابیل کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے قابیل کو ایک نیزہ مارا جس سے قابیل ہلاک ہو گیا۔ رب العزت نے اس کو زندہ کیا۔ فرشتے نے اس کو پھر نیزہ مارا اور ہلاک کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق قابیل کے ساتھ یہ سلوک قیامت تک جاری رہے گا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام مکے سے واپس آئے تو حابیل کو نہ پا کے پریشان ہوئے، جا بجا معلوم کیا لیکن کچھ خبر نہ ملی۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام شب و روز غمزدہ رہنے لگے۔ ایک روز حضرت آدم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ حابیل حضرت آدم علیہ السلام کو بار بار پکار رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اے آدم، مت رو، حابیل کا انتقال ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ہم میاں بیوی اس کی قبر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کو لے کر حابیل کی قبر تک لے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، قابیل حابیل کو یہاں مارتا تو اس کا خون یہاں گرتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، زمین نے چوس لیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، لعنت رب کی اس زمین پر جس نے میرے بیٹے کا خون کھینچ لیا۔ تب زمین نے خون اگل دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قبر کھود کر حابیل علیہ السلام کو اس سے نکال کے دیکھا تو مغز باہر نکلا پڑا تھا اور چہرے پہ خون بکھرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا خوب روئے۔ یہ دیکھ کے کائنات کی ہر شے روئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی لاش کو تابوت میں بند کر کے گھر لے آئے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے اس تابوت کو 40 روز تک تمام عالم میں پھرایا، جس کے بعد تابوت کو اپنے گھر میں ہی دفن کر دیا۔ اس وقت حابیل علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی۔ یہ زمین پہ پہلی موت تھی۔ تب حضرت آدم علیہ السلام کے دیگر بیٹے حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا، بابا، ہم کو کوئی ایسی چیز عطا کریں جس سے ہم استعمال کر کے اپنا روزگار چلائیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حاضر ہو کے ایک مٹھی سونا اور ایک مٹھی چاندی بہشت سے لا کر دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، اتنے سے سونے اور چاندی سے میرے بچوں کا کیا بھلا ہوگا؟ غیب سے آواز آئی، سونے اور چاندی کو پہاڑوں میں ڈال دیں، جس بچے کو ضرورت ہو وہاں سے نکال لے تو وہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا۔ زندگی کا پہیہ رواں دواں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 963 سال ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام بیمار ہو گئے۔ انہوں نے فرمائش کی
کہ کچھ میوے لائے جائیں۔ سب بیٹے میوے لینے گئے، لیکن حضرت شیش علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی تیمارداری میں لگے رہے۔ جب میوے لانے میں دیر ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیش علیہ السلام سے کہا کہ اس پہاڑی پر جا کے دعا مانگ تو حق تعالیٰ تیری دعا کی برکت سے میرے لیے میوے بھیجے گا۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا آپ میرے بزرگ ہیں، آپ حق تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کی دعا رب ضرور قبول کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں گندم خوری کی وجہ سے اپنے رب کے آگے پہلے ہی شرمندہ ہوں، مجھ سے دعا نہیں ہوگی۔ تب حضرت شیش علیہ السلام نے بتائی ہوئی جگہ پہ جا کے دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک تشت ہر قسم کے میووں سے بھرا ہوا حور کے سر پہ لاد کے لے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا یہ حور کس کے لیے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حور رب نے حضرت شیش علیہ السلام کی زوجیت میں بھیجی ہے۔ بعض روایات کے مطابق وہ حور دوبارہ بہشت چلے گئی۔ وہ حور قیامت تک حضرت شیش علیہ السلام کی منتظر رہے گی، لیکن ایک راوی لکھتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس حور کی شادی حضرت شیش علیہ السلام سے کر دی۔ اس حور کی زبان عربی تھی، اس حور سے جو بچہ پیدا ہوتا وہ عربی ہوتا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل سے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے میوے کھائے اور اپنے بیٹوں کو بھی دیے۔ جتنے بیٹوں نے وہ میوے کھائے وہ دانا اور عالم ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اب میرا اس دنیا سے رخصت کا وقت آ گیا ہے، میرے بعد حضرت شیش علیہ السلام میرے قائم مقام ہوں گے، سب ان کی فرما برداری کریں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے اقرار کی اور دنیا سے رحلت فرمائی۔ ان کی نماز جنازہ ہوئی، جس کے بعد ان کو دفن کیا گیا۔ روایت ہے کہ بیٹے باپ کی جدائی پہ خوب روئے اور 2 سال تک حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر حاضر رہے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ SUBSCRIBE Subscribe my channel Lateefah Khan. It is now Islamic channel.